بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام ہے طاہر نعیم اختر۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دیکھیے، کچھ خبریں عجیب و غریب سی آ رہی ہیں۔ یہ خبریں کوئی اچھی نہیں ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ٹرائل کے بارے میں، سائفر ٹرائل جو ہے، اس کو پہلے 2 دفعہ تو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور اب تیسری مرتبہ وہ ٹرائل اس قدر ایکسپیڈائٹلی کیا جا رہا ہے کہ جس سے کچھ شکوک و شبہات جو ہیں وہ جنم لینے لگے ہیں۔ یعنی شاہ محمود قریشی صاحب اور بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کے وکلاء جو ہیں وہ ایک ملتان میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہ آ سکے اور دوسرے اپنے الیکشن کمپین کی وجہ سے حاضر نہ آئے، تو فاضل عدالت نے سرکاری جو ہے وہ وکیل انہیں مہیا کر دیے۔ دیکھیں، یہ لاء میں بھی ہے، سرکاری وکیل اکیوز پرسن جو ہے جن پہ ٹرائل ہو رہا ہو، ان کی مرضی کے بغیر نہیں مقرر کیے جا سکتے۔ ہاں، اگر وہ کہیں کہ وہ استطاعت نہیں رکھتے وکیل کرنے کی، اپنا ذاتی وکیل کرنے کی، تو پھر انہیں وکیل مہیا کرنا عدالت کی یا لاء کے یا جو ہمارا نظام انصاف ہے اس کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ معاف کیجیے گا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جانے یہ کب، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری سے پہلے اس کا فیصلہ ہونا مطلوب ہے۔ کسی اینکر پرسن کا نام لے کر بھی یہ بات ہے کہ وہ ایسا سوچ رہے ہیں، اور ایسا سوچنے میں سنا ہے کہ انہیں سزائے موت دی جانی ہے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھٹو آج تک زندہ چلا آ رہا ہے۔ آج بھی بھٹو کی جو ہے وہ بیٹی کی بیٹی محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ لیاری میں تھیں، اور وہاں بھی بھٹو زندہ ہے کے نعرے لگ رہے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی اسیسینیشن ہوئی، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کا تو میں ذکر کر چکا، اور اسی طرح اب کیا ہمیں اور شہید دینے کا پروگرام ہے کسی کا؟ تو خدارا ایک سائفر جسے عمران خان صاحب نے عوام تک بات پہنچائی ہے، وہ جو امریکہ کی طرف سے ڈونلڈ لو نے کہا ہے، اور اس کا پھر 2 مرتبہ ڈیمارش بھی ہوا ہے، تو اگر وہ اسے قانونی طور پر لیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد ایک بنایا گیا ہے کہ اسے کسی طرح اس پر ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ اب پاکستان متحمل نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا یاد دلاؤں کہ جب جنرل مشرف مرحوم نے نواز شریف پر اغوا کا مقدمہ چلایا تھا، ہائی جیکنگ کا بلکہ وہ مقدمہ تھا کہ اس کو جہاز کو جو ہے وہ لینڈ نہیں کرنے دیا گیا، اور اس میں اتنے مسافر تھے، اور اس میں اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف بھی سفر کر رہے تھے، بلکہ اس وقت تو وہ آسٹریڈ چیف آف آرمی سٹاف ہو گئے تھے، اس کے بعد پھر ماشاء اللہ لگا۔ تو تب بھی جب ان کا ٹرائل ہوا تو یہ چاروں طرف سے یہ آواز آئی کہ ہمیں اور شہید نہیں چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب اپنی کرم نوازی کرے اور رحمت کرے۔ ہمیں مزید شہداء کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے واسطے اس قسم کے سیاسی جو فیصلے ہیں ان کو سیاست کی حد تک ہی رکھا جانا چاہیے۔ عمران خان کوئی مجرم نہیں ہے،
اور نہ وہ جرم کرنے کا، وہ تو قانون توڑنے کا بھی متحمل نہیں ہے. اس کی تربیت اور اس کا کام کرنے کا انداز سب نے دیکھا ہوا ہے. وہ تو قانون توڑنے والوں کو لا کے کٹہرے میں لانے کا لمبردار ہے. اس نے جس طرح بال ٹیمپرنگ کے کیسز کو لیا، اور جس طرح انہوں نے جب وہ امپائرنگ اپنی اپنی ہوا کرتی تھی، تو اگر کوئی بیٹسمین نہیں مانتا تھا آؤٹ ہونا تو وہ اسے دوبارہ کھیلنے پہ کہتا تھا کہ آؤ اور میں دوبارہ آؤٹ ہو گیا. تو ایسے شخص کو جس نے پاکستان کی بات کی ہو، پاکستان کی خودداری اور خود مختاری کی بات کی ہو، یہ مناسب نہیں ہوگا کہ اسے ایکسپیڈائٹلی کسی کی خواہش کے مطابق سزا دے کر جو ہے وہ پاکستان کو اور پاکستان کے لیڈروں کو اور پاکستان کے نظام عدل کو ایک دفعہ پھر شرمندہ کیا جائے. میری ویڈیو طوالت پکڑ رہی ہے، لیکن اسی مرحلے پر بس میری یہی گزارش ہے کہ نو مور مارٹیر. پاکستان کو اور سیاسی شہید نہیں چاہیے. خدا کا خوف کھائیں. بہت مہربانی، بہت شکریہ. غور فرمائیے.